کیا کہا؟ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو فرمایا کہ وہ بندہ قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین ترامے کی ہوگی، گرمی سے لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس جوان کو اپنے ٹھنڈے عرش کے سائے میں رکھے گا. اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ ایک شخص تھا، ایک جوان تھا جو بہت ہی خوبصورت تھا، اور خوبصورت کے ساتھ خوبصیرت بھی تھا. کوئی جوان ہوتے ہیں خوبصورت ہوتے ہیں لیکن خوبصیرت نہیں ہوتے. تو جوان وہی ہے جو خوبصورت بھی ہو اور خوبصیرت بھی ہو، جس کی صورت بھی اچھی، جس کی سیرت بھی اچھی ہو. بہت ہی خوبصورت تھا، خوبصیرت بھی تھا، کپڑے کی دکان میں کام کرتا تھا. اب ایک بہت ہی مالدار لڑکی، حسین و جمیل لڑکی آئی. اس نے جب جوان کو دیکھا تو اس کی نیتیں بدل گئی. اب اس نے کپڑے بہت زیادہ لے لیے. اب وہ کیونکہ جو کپڑوں کی گٹھڑی تھی وہ بہت بھاری تھی، تو اس نے مالک کو کہا کہ اس اپنے نوکر کو، اپنے خادم کو بھیج دیں تاکہ یہ کپڑے میرے گھر پر چھڑوا کے آ جائیں. اب جب وہ خادم گھر جاتا ہے تو سارے دروازے لاک کر لیتے ہیں. سارے دروازے لاک کر کے اب اس جوان کو گناہ کی دعوت دیتی ہے کہ حسن تمہارے قدموں میں بچھا ہے اور تم تیار ہی نہیں ہو. وہ کہتی ہے کہ گناہ کی دعوت دیتی ہے، مگر جوان کہتا ہے کہ اللہ سے ڈر، اس وقت اللہ کریم دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور میں اللہ سے خوف کرتا ہوں، لہٰذا یہ کام نہ کر. یہاں تک کہ وہ اپنے جسم کے کپڑے اتار دیتی ہے. اتنے میں جوان کہتا ہے کہ کیا مجھے آپ باتھ روم جانے کی اجازت دیں؟ جب وہ کہتی ہے ٹھیک ہے آپ چلے جائیں. جب وہ جوان باتھ روم جاتا ہے تو وہاں پر اس نے پخانہ کر کے جو گندگی ہوتی ہے اپنے جسم پر مل لیتا ہے. جب باہر آتا ہے، اب وہ لڑکی جب اس لڑکے کی، اس جوان کی اس حرکت کو دیکھتی ہے تو وہ طبیعت میں گھٹن محسوس ہوتی ہے، کراہت محسوس ہوتی ہے. وہ دروازہ فوراً کھول دیتی ہے اور کہتی ہے جوان بھاگ جا، تو کوئی پاگل لگتا ہے، تو کوئی مجنون لگتا ہے. وہ جب جوان جاتا ہے، آگے ایک ندی ہوتی ہے، اس سے پاک صاف اپنے بدن کو دھوتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور عرض کرتا ہے اے باری تعالیٰ، میرا بظاہر جسم تو گندا ہو گیا تھا مگر میرا من گندا نہیں ہوا. اے باری تعالیٰ، میں نے گناہ سے بچنے کے لیے اپنے جسم میں زہری گندگی کو میں نے قبول کر لیا مگر میں نے اپنے باطن کو صاف رکھا. تو میرے بھائی، جو بندہ جس کو عورت نے گناہ کی دعوت دی مگر اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو فرمایا کہ وہ جوان عرش کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. اور دوسرا وہ بندہ جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے. فرمایا کہ کچھ مسجد کی نا میخیں ہوتی ہیں، اب ایک کی لینا ہو تو اس کو اگر آپ کسی دستے میں یا کسی اس میں اگر ٹھوکیں گے تو وہ ٹکی رہتی ہیں. فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں میخ کی طرح کہ جب بھی تم ڈھونڈو گے نا تو مسجد میں ہی ملیں گے. فرمایا کہ وہ بندہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا جو جب بھی جس کو تلاش کرو مسجد میں ملے گا، یا جس کا دل مسجد میں مائل ہوتا ہے، جو مسجد کے کام میں، جو مسجد کی صفائی میں، جو مسجد کی تعمیرات میں، جو مسجد کے جو معاملات ہیں ان میں جو ہے آگے ہوتا ہے. فرمایا کہ وہ بندہ بھی قیامت کے دن اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. اور فرمایا ایک وہ بندہ جس نے ایسی حالت میں صدقہ کیا کہ دائیں ہاتھ کو دیا تو بائیں کو بھی نہ پتہ چلا. لیکن آج ہمارا رویہ دیکھیں. میں ایک سوشل میڈیا پہ ایک تصویر دیکھ رہا تھا کہ 20 کلو کا تھیلا ہے، 5 بندے اس کو پکڑے ہوئے ہیں اور تصویر بنا رہے ہیں کہ ہم جو ہے خدمت کر رہے ہیں، خدمت خلق لوگوں کی. میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش اس بندے کو یہ بھی احساس نہیں کہ اگر یہاں پر میری ماں ہوتی، میری بہن ہوتی تو پھر جو ہے ان کی طبیعت کا عالم کیا ہوتا، ان کا جو اس طرح کا اخلاق ہے وہ کیسا ہوتا. لیکن آپ وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے نیکی کرتے تھے تو منہ میں ڈالتے تھے، اور آج کیا ڈالتے ہیں؟ آج ہم نیکی کر، پہلے پھر ایک اور دور آیا نیکی کی اخبار میں ڈالی، اب یہ دور آ گیا نیکی کی فیس بک میں ڈالی، نیکی کی واٹس ایپ پہ ڈال دی، اب یہ دور آ گیا. تو
تو بھائی اس چیز سے آپ باہر آئیں، آپ وہ کام کریں جو اللہ کو راضی کرنے والے کام ہیں۔ آپ کسی کی اگر خدمت کرنا چاہ رہے ہیں کسی کو، تو اس کی عزت نفس جو ہے اس کو مجروح کرنے کی آپ کو ہمت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی جو ہے کسی کی عزت نفس کو گرایا جائے۔ تو فرمایا کہ وہ شخص جب زمین ترامے کی ہوگی، آسمان سورج جو ہے سوا نیزے پر ہوگا، لوگ اپنے پسینے میں شرابور ہوں گے، گرمی کا سخت ترین عالم ہوگا، فرمایا کہ وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور ایسے مخفی انداز سے کیا کہ دائیں ہاتھ سے دیے تو بائیں کو نہیں پتہ چلا، بائیں ہاتھ سے دیا تو دائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا، فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کے ٹھنڈے سائے کے نیچے رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کے ٹھنڈے عرش کے نیچے ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں جو ضرورت ہے وہ توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب قرآن پاک کی آیت سنتے نا تو آپ اتنا روتے کہ یہاں تک کہ آپ کے رخسار مبارک پر نا دو لکیریں بن گئی، اتنا روتے آپ، اتنا خوف خدا سے روتے۔ اور جب بھی قرآن پاک کی آیت مبارکہ سنتے تو آپ کہتے کہ اے کاش میں تنکا ہوتا، اے کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہیں ہوتا۔ یعنی وہ صحابی رسول جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی، لیکن خوف خدا کا عالم دیکھیں، خشیت الہی کا عالم دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک تنکا ہوتا۔ مگر ایک ہم ہیں، گناہ کرتے جا رہے ہیں، چوریاں ہم کر رہے ہیں، غیبتیں ہم کر رہے ہیں، مسلمانوں کے حق ہم مار رہے ہیں، مسلمانوں کے مال پر ڈاکہ ہم ڈال رہے ہیں، والدین کی نافرمانی ہم کر رہے ہیں، مسلمانوں کو گالیاں ہم دے رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہم پہنچا رہے ہیں، مگر دل جو ہے وہ حق کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا، دل میں کوئی ڈر ہی نہیں ہے، دل میں کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ مجائب اللطائف میں ایک واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں نا ایک کثیر العابد تھا جو بہت مالدار تھا، اچانک جو ہے نا وہ غریب ہو جاتا ہے، تنگ دست ہو جاتا ہے۔ جب بچے بھوک کے قریب ہوتے ہیں تو وہ مجبور ہو کر اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ جاؤ کچھ کھانے کا لے کر آؤ، کھانے کے لیے کوئی چیز لے کر آؤ۔ جب وہ جاتی ہے ایک مالدار کے پاس، بہت مالدار ہوتا ہے، اور وہ مالدار کیا بولتا ہے کہ تم میرے ساتھ ایک رات تنہائی میں گزارو، پھر جو ہے میں آپ کو مال دوں گا۔ اب جب وہ سنتی ہے تو رونے لگ جاتی ہے اور واپس پلٹ آتی ہے۔ جب واپس پلٹتی ہے، جب بچے دیکھتے ہیں کہ ماں خالی واپس لوٹ رہی ہے، ماں کے ہاتھ میں کھانا بھی نہیں ہے، کچھ پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں لے کر آئی، تو وہ بچے بھوک کی وجہ سے رونے لگتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ رونے لگ جاتے ہیں۔ اب جب ماں دیکھتی ہے تو اسے برداشت نہیں ہوتا، ماں کتنا اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ اب وہ دوبارہ لوٹ جاتی ہے اور دوبارہ سوال کرتی ہے کہ میری کچھ مدد کر دی جائے، کچھ ہیلپ کر دی جائے، میرے بچے مر رہے ہیں۔ وہی شخص، وہی مالدار شخص دوبارہ وہی بات کہتا جو پہلے اس نے کہی کہ تم میرے ساتھ ایک رات گزار دو، اس کے بعد میں آپ کو مال بھی دینے کے لیے تیار ہوں، بہت سارے پیسے بھی دوں گا۔ اب وہ دوبارہ جو ہے نا اس بات پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ جب دونوں تنہائی میں جاتے ہیں، جب عورت وہ مرد گناہ کرنے کے قریب ہوتا ہے تو عورت کانپنے لگ جاتی ہے۔ کیا کانپنے لگ جاتی ہے؟ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ تمہارے بدن میں کب کپاہٹ اور اتنا خوف، تمہارا بدن کانپ رہا ہے، کیوں کانپتی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ مجھے اللہ سے خوف آ رہا ہے، مجھے اللہ سے ڈر آ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ جب تو مفلسی میں